ایک طرف عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شہادت نہیں ہے بلکہ دوسرے بڑے بڑے اولیاء کرام نے بھی آپ کے کمالات و ولایات کی شہادت اور بشارت دی ہے۔ چنانچہ مشہور بزرگ ابو بکر بن حوارہ بطالحی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی مشہور کرامت یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خواب میں اپنا خرقہ پہنایا، اور جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو خرقہ موجود پایا، اور جن کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص 40 بدھ کو مسلسل میری قبر کی زیارت کرے گا تو وہ جہنم سے آزاد ہوگا، اور جو میرے روزے میں داخل ہوگا اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ چنانچہ اب بھی آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کی قبر کے پاس گوشت اور مچھلی نہ پک سکتی ہے اور نہ ہی بھن سکتی ہے۔ آپ نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی تھی کہ عراق میں 8 اولیاء ولایت کے درجے اوتاد میں فائز ہوں گے، جن کے نام یہ ہیں: معروف کرخی، احمد بن حنبل، بشر حافی، منصور بن عمار، جنید بغدادی، سری سختی، سہیل بن عبداللہ تستری، عبد القادر جیلانی۔ جب لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور یہ عبد القادر جیلانی کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عجمی سید ہیں، یہ گیلان میں پیدا ہوں گے اور بغداد ان کا مسکن ہوگا، اور 5ویں صدی میں ان کا ظہور ہوگا، اور وہ ولایت کے مقام فردیت کی ایسی منزل بلند پر فائز ہوں گے کہ ایک دن وہ برسر منبر یہ اعلان فرمائیں گے: قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو تمام اولیاء زمانہ ادب سے اپنی اپنی گردنیں جھکا کر عرض کریں گے: بل علی الراس والعین، یعنی اے غوث اعظم، تمہارا قدم ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ تمہارا قدم تو ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا۔ اسی طرح تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ، جو عراق کے سید المشائخ اور امیر الاوتاد ہیں، جن کے مریدوں میں 17 بادشاہ بھی تھے جو آپ کے جھنڈے کے نیچے مؤدبانہ چلا کرتے تھے، اور جن کا قول تھا کہ کوئی انسان اس وقت تک سجادہ نشین ہونے کے قابل نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو کاف سے قاف تک کا علم نہ حاصل ہو جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کاف سے قاف تک کے علم کا کیا مطلب ہے؟ تو محمد کاکیس نے فرمایا کہ کاف سے مراد کن فیکون اور قاف سے مراد وقفوہم انہم مسئولون ہے، یعنی قیامت کا دن۔ مطلب یہ ہے کہ ازل سے قیامت تک کا علم جب تک کسی کو من جانب اللہ کشف سے حاصل نہ ہو اس کو شیخ بن کر سجادہ نشین نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ اعزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں میرا قول کیا ہے تم پوچھتے ہو؟ تو سن لو، وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے سبب سے میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ ایسے ایسے باکمال میری امت میں موجود ہے۔ تاج العارفین محمد کاکیس رضی اللہ تعالی عنہ 12 رجب المرجب 417 ہجری میں پیدا ہوئے اور 20 ربیع الاول 501 ہجری کو بغداد کے قریبی شہر قلمینیہ میں وفات پائی۔ یہ بتانے کی غرض یہ ہے کہ تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ان کمالات کے جامع بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہے کہ یہ بغداد شریف میں وعظ فرمایا کرتے تھے، اور ان کے وعظ میں ہزاروں بندگان خدا سامعین بن کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ ابھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ نظامیہ میں ایک طالب علم تھے اور نوجوانی کا عالم تھا۔ ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تاج العارفین محمد کاکیس کی وعظ سننے کے لیے گئے، اور جیسے ہی مجلس میں بیٹھے تو حضرت تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر آپ پر پڑی۔ آپ نے حاضرین کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکال دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی لوگوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے باہر کر دیا، مگر حضرت غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بالکل ہی رنجیدہ نہیں ہوئے، بلکہ پھر مجلس میں لوٹ کر آ گئے، اور پھر حضرت تاج العارفین محمد کاکیز نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکال دو۔ چنانچہ لوگوں نے پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مجلس سے باہر نکال دیا، اور تمام حاضرین حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ عجیب لڑکا ہے کہ بار بار مجلس سے نکالا جاتا ہے مگر پھر چلا آتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی رنجیدہ خاطر نہیں ہوئے، اور پھر تیسری بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں داخل ہو گئے۔ اب کی مرتبہ حضرت تاج العارفین محمد کاکیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگوں اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر تاج العارفین محمد کاکیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے گئے، تو حضرت تاج العارفین محمد کاکیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھڑے ہو کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اس لڑکے کو 2 مرتبہ اپنی مجلس سے اس لیے نکالا تھا تاکہ تم لوگ اچھی طرح اس کو دیکھ لو اور جان پہچان لو کہ یہ کون ہے۔ اے بغداد کے لوگوں، تم لوگ اس ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہی وہ لڑکا ہے جو میرے بعد قطب الاقطاب ہونے والے ہیں۔ پھر تاج العارفین محمد کاکیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عصا اور تسبیح، مصلی اور سجادہ وغیرہ عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، ابھی تمہارا لڑک پن ہے اور ہمارا بڑھاپا ہے۔ بیٹا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم ایک دن قطبیت کی منزل بلند پر سرفراز ہونے والے ہو، اور ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ تم ایک دن واعظ میں برسر منبر کہہ دو گے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو تمام روئے زمین کے اولیاء ادب سے اپنا اپنا سر خم کر کے عرض کریں گے کہ اے غوث اعظم، آپ کا قدم تو ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ پھر آپ نے اپنی داڑھی پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، جب تمہارا یہ وقت آئے تو تم میری اس سفید داڑھی کو یاد رکھنا۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت تاج العارفین محمد کاکیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے بیٹا عبد القادر، ہر مرغ بولے گا اور چپ ہو جائے گا مگر تمہارا مرغ قیامت تک بولتا رہے گا، یعنی تمہارا سلسلہ اور تمہاری ولایت کا چرچا قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا۔